یہ کیسا علاج ہے جس میں آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں آپ بغیر دوا کھائے بہت سی بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہجامہ کراتے وقت شیطان بہت خوف دلاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، پتہ نہیں آرام آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، ایسی اتنی تکلیف بھی اٹھائیں، آرام آئے یا نہ آئے، اور اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، کیا پتہ نشان رہ جائیں، میری جلد صاف ہی نہ رہے۔ اگر آپ ہجامہ کرانے کے بعد اس جگہ پر خارش نہ کریں تو کبھی نشان نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر اس میں آپ، کیونکہ اس میں میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے بعد میں جب ہیلنگ ہونے لگتی ہے نا، دل چاہتا خوب کھجائیں، لیکن جو نہیں کھجاتے ان کے جلد پر کوئی نشان نہیں پڑتا، لیکن جو لوگ کھجا لیتے ہیں، خارش کرتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں نشان پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے اس پر تو ہم کہتے ہیں بعد میں تیل لگائیں 2-3 دن تک، اور تیل بھی صرف سیدھا سیدھا ایسے لگائیں، اس طرح گلائی میں یا رائٹ لیفٹ کر کے نہ لگائیں، صرف اوپر سے نیچے کی طرف تھوڑا تھوڑا، جب خارش ہو تیل لگا دیں، خارش رک جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہجامہ ہے، ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی بھی دن کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کریں، اس دن نہ کریں، ان تاریخوں میں کریں، ان میں نہ کریں۔ اچھی تاریخیں جو بتائی ہیں وہ 17، 19 اور 21 کہ یہ پسندیدہ تاریخیں ہیں، لیکن اگر ان میں ہجامہ اویلیبل نہ ہو یا نہ کرا سکے، اب اگر ساری دنیا سوچے ان 3 تاریخوں میں ہجامہ کرائے تو پھر تو نہ ہجامہ کرنے والا کمفرٹیبل ہو اور سب لوگوں کی کبھی باری بھی نہ آئے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا، یعنی جو آپ کی سنت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جب تکلیف ہو ہجامہ کرایا جا سکتا ہے۔ اس کا سنت سے کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں ہجامہ کروایا، اور وہ چاند کی تاریخیں نہیں تھیں، شروع چاند کی تاریخیں تھیں۔ تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ اگر کسی کو درد زیادہ ہے، آپ کے سر میں درد تھا تو ہجامہ کرانا ضروری تھا، تو آپ اگر سر درد 17 تاریخ تک ملتوی کر دیتے تو سفر کیسے کرتے؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجامہ کرنے والا آپ کو اویلیبل نہیں ہوتا ایسی تاریخ میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بیماری کو اس وقت تک ملتوی کیا جائے جب تک کہ کوئی اس تاریخ میں نہ ملے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کبھی بھی کرا سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فیوریٹ چیز اور ایک ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹ، اور ایک ہے کہ آپ کی جب بھی کرائیں گے انشاءاللہ شفا تو آپ کو ہوگی۔ ایک اور چیز ہے کہ ہجامہ کو کراتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ لاسٹ ٹائم بھی موقع نہیں ملا تھا تو میں اس کے ساتھ ہی مینشن کر دوں تاکہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے تو آپ کو کسی اور کو بتانے میں بھی سہولت ہوگی اور اپنے ہجامہ کے لیے بھی پریپیئر ہو کے آئیں گے۔ 3 گھنٹے پہلے تک کھا سکتے ہیں، یعنی 6 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک کھا سکتے ہیں۔ اگر 6 گھنٹے پہلے بھی کھایا ہے تو کوئی حرج نہیں، 4 سے 3 گھنٹے پہلے بھی کھایا تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد کھانا بند کر دیں، البتہ پانی وغیرہ کبھی بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 1 سے 2 گھنٹے پہلے پانی پیا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس طرح ہجامہ ہو سکتا ہے۔ صاف ستھرے ہو کے ہجامہ کرانا چاہیے، یعنی اگر باوضو ہوں تو افضل ہے، لیکن اس کا سنت میں ذکر نہیں ہے، یعنی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہی رہا کرتے تھے، اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنت ہے، لیکن اسپیشلی ہجامہ کرانے کے لیے وضو نہیں کیا۔ اگر کر لیں تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ اگر کسی پہ مثلاً جنات کا یا شیاطین کا کوئی اثر بھی ہے تو باوضو ہونے کی وجہ سے وہ کسی قسم کی تکلیف میں نہیں آئیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ جب جانے لگتے ہیں جنات شیاطین چھوڑ کے تو پھر کوئی نہ کوئی ضرر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب باوضو ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں، جیسے جو لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں نا کہ ہجامہ کرائیں یا نہ کرائیں، ویسے تو سب کے لیے ہے لیکن ان کے لیے اسپیشلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہجامہ گدی کے ابھار پر پچنا کراؤ، یعنی ہجامہ کراؤ۔ گدی کا ابھار کون سا ہے؟ پیچھے آپ دیکھیں گردن کے نیچے اور دونوں کندھوں کے درمیان ایک تھوڑی سی ابھار والی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ خاص طور پر ہجامہ کراؤ، اس لیے کہ اس میں 72 بیماریوں سے نجات ملتی ہے، 72 ڈیزیز سے، 72 ایک جگہ کا ہجامہ، سوچیں۔
اور یہ خاص سننا پوائنٹ ہے، اسی لیے اس کو سننا پوائنٹ کہتے ہیں. اور میں اس کے بغیر ہجامہ کرتی ہوں. اگر آپ نے پیر کی تکلیف بھی بتائی ہے نا تو میں نے سننا پوائنٹ کو ضرور ٹچ کرنا. اور اگر کمر کی ہے، گھٹنوں کی ہے، تو وہ سننا پوائنٹ کو ضرور لگانا ہے. الحمدللہ اس سے بہت شفا ہوتی ہے لوگوں کو. یہ ہمارے حرام مغز کی جگہ ہے اصل میں. تو سارے ہمارے جو اعصاب ہیں وہ حرام مغز سے ٹریول کرتے ہیں پہنچتے اعضاء تک. تمام میسیجز جسم کے کسی بھی کام کرنے یا اس سے روکنے کا جو میسیج ہوتا ہے وہ اسی حرام مغز سے جاتا ہے. اور پورے جسم کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سے ہوتی ہے. تو جب یہاں ہجامہ کیا جاتا ہے تو پوری باڈی ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہر جگہ خون پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. تمام جسم کے اعضاء جو ہیں وہ فریش ہونے لگتے ہیں. اور ہر جگہ خون، جہاں تک خون کی رسائی نہیں ہوتی، جیسے گینگرین وغیرہ ہو جاتی ہے لوگوں کو، کوئی نہ کوئی حصہ کاٹنا پڑ جاتا ہے کچھ، اس لیے خون نہیں پہنچتا. تو ایسے میں جب ہجامہ کرایا جائے گا تو وہ ہر جگہ خون پہنچنا شروع ہو جائے گا، تمام جگہوں کے راستے جو ہیں وہ کھلنے لگتے ہیں. اور ہجامہ کے اوپر بہت ہلکے ہلکے نشان لگائے جاتے ہیں، بہت گہرے کٹ نہیں لگائے جاتے. جو لوگ چاہیں کہ ان کے گہرے کٹ لگائیں وہ لگوا سکتے ہیں، لیکن جو اصل میں جو ہجامہ کا مقصد ہے وہ یہ کہ صرف اوپری جو جلد کی جو اوپر کی چھلکا ہے نا، اس کے اوپر ہلکے ہلکے نشان لگا کے اور کب لگایا جائے، اسی سے جو گندگی باہر آ جاتی ہے خون اس سے رواں ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے.